فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیہ کریمہ کے شان نزول کے حوالے سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں حضرت سیدہ فاطمہ کو لیا، حسن و حسین کو لیا اور حضرت علی المرتضیٰ کو لیا، اور آپ علیہ السلام کے یہ خاندان خاص اہل بیت اطہار جب اس چادر میں آ گئے تو پھر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے گھر والو تم سے گندگی دور کر دے اور تمہیں خوب پاک صاف ستھرا کر دے۔ یہ آیہ کریمہ اس وقت نازل ہوئی، یعنی پتہ چلا کہ اہل بیت کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کی طہارت و نفاست کا ذکر اللہ کریم نے قرآن میں کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کر دیا اور قرآن میں ارشاد فرما دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف سے آپ نے سماعت کی کہ آپ علیہ السلام کے پاس حضرت حسن بھی ہیں، حضرت حسین بھی ہیں، سیدہ فاطمہ بھی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ بھی ہیں، یہ سارے ایک چادر میں آ جاتے ہیں۔ پھر قرآن کی آیت پیغام دیتی ہے کہ یہ پاکیزہ خاندان ہے، یہ پاکیزہ گھرانہ ہے۔ اور دوسری حدیث بھی اسی ضمن میں، اس کے راوی حضرت عمرو بن ابی سلمہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے تو حضرات حسن حسین رضی اللہ عنہما اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سارے جب اکٹھے ہو گئے ایک چادر میں، تو آپ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے گندگی کو دور رکھ اور انہیں خوب صاف و شفاف کر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دعا مانگی۔ اور اہل بیت کے حوالے سے، ان کی عظمت کے حوالے سے تیسری حدیث اس طرح ہے کہ جب آپ علیہ السلام صبح کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرہ سے باہر تشریف لاتے مسجد نبوی شریف کی طرف، تو سیدہ فاطمہ کے دروازے پر گزرتے ہوئے حضور آواز دیتے کہ اے اہل بیت نماز کے لیے نکلو، نماز قائم کرو، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے گھر والو تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تمہیں صاف ستھرا کر۔ اب یہ اتنی ساری حدیثیں جو ہم نے سماعت کی ہیں، یہ ساری کی ساری اہل بیت اطہار کی عظمت اور شان کو بیان کرتی ہیں، ان کے مرتبہ اور مقام کو بیان کرتی ہیں۔ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ایک حدیث لیتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو سیدہ سے کتنا پیار تھا، سیدہ فاطمہ سے کتنی محبت تھی۔ اس حوالے سے حضرت سیدہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کے جب وصال شریف کا وقت قریب آیا تو اس آخری مرحلہ پر آپ علیہ السلام نے سیدہ کو اپنے قریب بلایا تو ان کے کان کے اندر آپ علیہ السلام نے کوئی بات کی تو وہ رونے لگی، اور پھر کچھ ہی دیر میں آپ علیہ السلام نے پھر قریب کیا، پھر بات کی
تو وہ مسکرانے لگیں، تو خاموشی ہوگی، معاملہ ختم رہا۔ لیکن سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ علیہ السلام ظاہراً دنیا سے تشریف لے گئے تو میں نے سیدہ فاطمہ کو بلایا اور اپنے پاس بٹھایا، محبت دی، پیار کیا۔ پھر میں نے پوچھا کہ وہ معاملہ بتاؤ کہ جب آپ علیہ السلام نے آپ کو اپنے قریب کیا اور کان کے اندر بات کی بڑی آہستہ جو ہم نے نہ سنی، وہ دونوں بار بات کیا تھی، وہ بات تو بتائیں۔ تو سیدہ فاطمہ نے کہا کہ امی جان بات یہ ہے کہ جب پہلی بار آپ علیہ السلام نے مجھے قریب کیا تو میرے کان میں یہ کہا کہ اے فاطمہ، اس بار جبریل امین میرے پاس آئے رمضان میں اور قرآن کا دور میرے ساتھ 2 بار کیا، تو اس سے نتیجہ تن یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والا ہوں۔ تو جب یہ بات آپ علیہ السلام نے فرمائی تو ظاہر ہے میں رونے لگی، مجھے دکھ آ گیا کہ آپ میرے سے جدا ہو جائیں گے تو میں کس سے محبت کروں گی، کس سے پیار کروں گی، کون مجھ پر دست شفقت رکھے گا اور کون میرے دکھ کا سہارا اور مداوا بنے گا۔ تو میں رونے لگی۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے دوبارہ مجھے اپنے قریب کیا۔ اب یہاں 2 حدیثیں، ایک حدیث میں یہ ہے کہ اے فاطمہ، جب میں چلا جاؤں گا تو میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تو آ کر مجھے ملے گی۔ تو میں اس پر خوش ہو گئی کہ چلو دنیا سے تعلق ختم ہو جائے گا تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فاطمہ، تم جنتی عورتوں کی سردار ہو۔ تو میں اس بات پر مسکرائی کہ آقا کریم علیہ السلام نے میرے جنتی ہونے کی بشارت دے دی کہ اے فاطمہ، تیرا مرتبہ کیا ہے، تیرا مقام کیا ہے، تو کہاں ہے، تیرا درجہ اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ رکھا ہے۔ تو جب آپ علیہ السلام نے یہ باتیں کر دیں تو مجھے آسرا ہو گیا کہ آپ علیہ السلام اپنی زبان سے میرے بارے میں بتا کے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ سوچنا ہوگا کہ بھائی جان، آج کل کی بچیاں ہیں، ماں باپ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن ماں باپ تو کرتے رہیں گے، بیٹیوں کو بھی تو فاطمہ کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ بیٹیاں بھی تو فاطمہ کا کردار ادا کریں نا، کہ بیٹیاں کیسی ہونی چاہیے، ان کی عبادت کیسی ہو، ان کا پردہ کیسا ہو، ان کی بول چال کیسی ہو، ان کا نظام زندگی کیسا ہو، ان کی رات اور دن، شب و روز کا نظام کیسا ہو، تو پھر ماں باپ کیوں نہیں پیار کریں گے بیٹیوں سے۔ جہاں شکایات ہیں میں وہاں پہ بات کر رہا ہوں، کئی باتیں ایسی سننے کو ملتی ہیں کہ ماں باپ جو ہیں وہ بچیوں سے بڑے بیزار ہیں۔ تو میں پھر پتہ کیا کہتا ہوں، میں کہتا ہوں بچیوں کی تربیت نہیں ہے، وہ ماں باپ کا تو دل بچیوں کے حوالے سے بڑا نرم ہوتا ہے، لیکن یہاں معاملہ کیوں بدلا؟ وجہ یہ ہے کہ بچیوں نے فاطمہ کا کردار نہیں اپنایا ہوا۔ فاطمہ کا کردار تو یہ ہے پردے کے حوالے سے کہ جب محشر کا دن ہوگا، پل صراط سے دنیا گزرے گی، اور جب فاطمہ آئے گی تو محشر سے ندا دی جائے گی کہ لوگوں اپنی گردنیں جھکا لو، محمد کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہونے لگا۔ تو آج بچیاں بھی تو کچھ بن کے دکھائیں نا، تو پھر ماں باپ کیوں نہیں پیار کریں گے؟ حیا داری رکھیں، پردے داری رکھیں، ان کی عبادات اور ریاضات فاطمہ جیسی ہوں۔ حضرت فاطمہ کی رات کیسے گزرتی ہے؟ ان کی رات قرآن کی تلاوت میں گزرتی ہے، نوافل پڑھنے میں گزرتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے اندر گزرتی ہے۔ جب فاطمہ کی رات یوں گزرے گی تو پھر آپ علیہ السلام دست شفقت نہیں رکھیں گے؟ کمال ہے یار دوستو، کیا بتاؤں، آج ہمارے ہاں بڑے مسائل ہیں، بڑے معاملات ہیں۔ اگر کہیں ماں باپ اولاد سے نفرت کر رہے ہیں تو اولاد کو سوچنا ہوگا، اولاد کو اپنی زندگی کے اندر نظر ثانی کرنی ہوگی کہ ہمارے اندر کوئی بدعملی کا پہلو آ گیا ہے جس وجہ سے ہمارے ماں باپ ہمارے سے نفرت کرنے لگے۔ اگر اسی حالت میں موت ہے کہ جن کے ماں باپ دنیا سے ناراض ہیں
اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ اولاد والوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، بچوں بچیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بھائی ماں باپ کو ناراض نہ کیا کرو۔ جنت کہاں پہ پڑی ہے؟ جنت ماں باپ کے قدموں کے نیچے پڑی ہے۔ جنت ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہے، اس لیے ماں باپ کا دیدار حج مقبول کا ذریعہ ہے۔ ہاں تو اب جن ماں باپ کا چہرہ دیکھنا حج مقبول کا درجہ اور ان کے پاؤں کے نیچے جنت، اب اولاد اس ماں باپ کا دل دکھائے، اب اولاد اس ماں باپ کو پریشان کرے، پھر یہ کہا جائے کہ جناب بچوں سے تو ماں باپ پیار نہیں کرتے۔ ارے ماں باپ کے دل تو پڑھ کے دیکھو، ماں باپ کے دل کی کتاب تو پڑھو کہ جس کے ماں کے شکم سے بچہ دنیا سے آیا اور باپ نے مشقتیں اٹھا اٹھا کر یہاں تک اس کا نظام پہنچایا ہے، تو کیا باپ رات دن مشقتیں اٹھا رہا تھا، رزق حلال کما کما کر اولاد کو کھلا رہا تھا، ان کی پرورش کر رہا تھا، یہ سارا اہتمام گھر کے دروازے پر گھر کے اندر دے رہا تھا؟ کیا اس باپ کو اپنی بیٹیوں سے پیار نہیں تھا؟ اس بیٹوں سے پیار نہیں تھا؟ آج گرمی ہو سردی ہو باپ محنت و مشقت کرتا ہے، کیوں؟ کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی زندگی پرسکون گزر جائے۔ لیکن کہیں اظہار نفرت کا پہلو پایا جاتا ہے تو اولاد جو ہے وہ نظر ثانی کرے، اولاد سوچے کہ کہیں ہماری زندگی کے اندر کوئی ایسا پہلو تو نہیں آ گیا کہ ہمارے ماں باپ ناراض ہیں۔ لیکن ایک ہمارے بھی بچے ہیں، کبھی 6 ماہ، سال، 3 سال، ہماری یہ عمریں ہیں، یہ ایک نظام ہے بچوں کا۔ لیکن ایک مثال دیتا ہوں، یہ بھی سن لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے بچوں کے لیے تو کوئی مشکلات نہیں، ہمارے بچوں کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہے، ہمارے بچے بڑی آسائشوں میں، بڑے آرام میں ہیں، ماں باپ خود بھوکا سو لیتے ہیں لیکن اولاد کو کھلا پلا کر سلاتے ہیں، اور ہر طرح کے آسائشیں اور دنیا جان کی نعمتوں کے لیے ماں باپ مارے پھرتے ہیں اولاد کے لیے۔ لیکن سنو آئے ہائے، آپ علیہ السلام کی بچیوں نے کتنی مشکلات کاٹی ہیں چھوٹی سی عمر میں۔ سیدہ کی 3 سال عمر تھی، کتنی عمر تھی؟ بولو کتنی عمر تھی؟ 3 سال۔ سیدہ کی 3 سال کی عمر تھی، صرف 3 سال، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ نے مقاطعہ کر دیا، یعنی بائیکاٹ کر دیا، اور پھر مجبور کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب کے اندر محصور ہو گئے۔ 1 ماہ نہیں، 2 ماہ نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال۔ کتنا عرصہ جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال کا عرصہ کہاں پہ؟ شیب ابی طالب کے اندر محصور ہیں۔ جناب والا وہاں نہ پانی ہے، نہ کھانے کی اشیاء ہے، بڑی محدود سی چیزیں، اور پھر کفار مکہ جو ہیں وہ کوئی چیز اس طرف جانے نہیں دیتے، اور پہرے دار مقرر کر رکھے ہیں کہ کوئی بھی چیز وہاں پہنچنے نہ پائے۔ تو آپ سے میں پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ کہ آج کی ازواج مشکلات برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جو مشکلات سیدہ خدیجہ نے کاٹی ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس سفر میں 3 سال کا پیریڈ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، جو مکہ کی تاجر اور جناب بڑے بڑے تاجروں کے اندر جس کا شمار ہوتا تھا۔ آج وہ وقت بھی ہے کہ وہ شیب ابی طالب کے اندر آپ علیہ السلام کے ساتھ اس قید کے اندر ہے، اور قید کی صعوبتیں برداشت کر رہی ہے، اور اسی قید کے اندر 3 سال کی بچی سیدہ فاطمہ بھی موجود ہے۔ سیدہ فاطمہ نے بھی وہ مشکلات کاٹی ہیں، اور سیدہ فاطمہ 3 سال کی عمر میں، 3 سال کی عمر، اور اتنی مشکلات، اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی کے لیے، جب سیدہ فاطمہ
حضور کے پاس آتی تو اللہ کے نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے تھے اور پیشانی پر بوسہ دیتے تھے، پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، اور پیار و محبت کے ساتھ اپنے پہلو میں بٹھا لیتے تھے۔ اور جب آپ علیہ السلام سیدہ کے ہاں تشریف لے جاتے تو سیدہ بھی خوشی میں کھڑی ہو جاتی اور آپ علیہ السلام کا استقبال کیا کرتی تھی۔ سیدہ فاطمہ کی ایک اور بات سنیں اور اپنے دل کو جگہ دیں، بخاری شریف میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی، اس وقت کی یہ بات ہے کہ جب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں تھی اور آپ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بیت اللہ شریف میں عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہیں، اللہ کی عبادت جاری، آپ علیہ السلام نے قیام کیا، رکوع کیا۔ جب اللہ کے نبی سجدے میں گئے، میرا سجدہ اور ہے، آپ کا سجدہ اور ہے، اللہ کے نبی کا سجدہ اور ہے۔ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک ہمارا بھی سجدہ، ایک اللہ کے نبی کا بھی سجدہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے، آپ علیہ السلام نے سجدے کو طول دیا تو کفار مکہ، ابو جہل موجود ہے، وہ کفار مکہ سے کہنے لگا کہ آج فلاں جگہ اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوج پڑی ہوئی ہے، گندگی پڑی ہوئی ہے، کہ جب اللہ کے نبی سجدے میں جائیں گے تو تم اٹھا لاؤ اور آپ علیہ السلام کی پشت کے اوپر رکھ دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہماری نمازیں اور آج کی آسائشیں اور آج کی سہولتیں اور آج کا یہ خوبصورت ماحول اور خوبصورت نظام، اور ایک یہ نظام ہے کہ آپ علیہ السلام نے نماز شروع کی، قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا۔ جب اللہ کے نبی سجدے میں گئے، کفار اپنے منصوبے کے تحت وہ اونٹ کا اوج کتنا وزنی ہوتا ہے لا کر آپ علیہ السلام کی پشت پہ رکھ دیا۔ اب وہ گندگی، بدبو جب پشت پہ پڑی اور کفار مکہ پھر کھڑے ہو کر پہرا دے رہے ہیں کوئی قریب نہ جائے تاکہ اس طرح اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچے۔ لیکن ہاں سن لو، جب سیدہ فاطمہ گھر میں تھی، انہیں کسی نے بتایا کہ بیت اللہ شریف میں اللہ کے نبی اللہ کی عبادت میں اور یہ واقعہ پیش آ چکا ہے، تو جناب والا سیدہ فاطمہ سے تو نہ رہا گیا، آپ دوڑ پڑی، دوڑتے دوڑتے بیت اللہ شریف میں پہنچی، لیکن کسی کافر کو جرت نہیں ہوئی، حالانکہ مناسب عمر ہے، لیکن سیدہ آ کر اپنے آقا علیہ السلام کو چمٹ گئی اور چمٹ کر اس اوج کو نیچے پھینکا اور آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کو بوسے دینے لگی، چھومنے لگی اور جسم کو صاف کرنے لگی۔ میرے دوستوں، بیٹیاں تو یہ کردار ادا کرتی ہیں، جب باپ پر وقت آ جائے تو پھر بیٹیاں ڈرتی نہیں، بیٹیاں گھبراتی نہیں، بیٹیاں تو ماں باپ کے لیے دشمن کے مقابلے میں جنگ کرتی ہیں، دشمنوں کے مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اور سیدہ فاطمہ نے پیغام دیا، اے لوگو، اے عورتوں، محشر کے دل تک آنے والی عورتوں، یہ سن لو، میں نے اپنے باپ سے پیار کس طرح لیا ہے، میں نے اپنے باپ سے محبت کس طرح لی ہے، میں نے آقا کریم علیہ السلام سے دستے شفقت اپنے سر پر میں نے کس طرح سے لیا ہے، اور تم کس طرح سے اپنے ماں باپ کو خوش کر کے ان سے دعائیں دے سکتی ہو، تو پھر میری زندگی کا مطالعہ کرنا ہوگا، میری زندگی کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ تو یہ سیدہ فاطمہ ہے کہ جس کے لیے ایک عاشق رسول نے محبت رسول میں اور اہل بیت کی محبت میں آ کر، پیار میں آ کر، لطف میں آ کر، الفت میں آ کر، اس کو الفاظ نہیں ملتے، لیکن وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اہل بیت کی شان کے اندر کوئی لفظ کہوں، بدل بدل کے لفظ کہتا ہے، اور اس کے ان الفاظ میں سے چند کلمات ابھی ہم مل کے پڑھتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ عاشقان مصطفیٰ، عاشقان اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اہل بیت کی شان میں کس طرح سے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ تو عاشق رسول کہتے ہیں، عظمت آل نبی، آپ پڑھیں گے تو پڑھتا ہوں، نہیں تو نہیں پڑھتا ہوں، ہے نا؟ آپ کو آل بیت سے پیار ہے تو پڑھیں، آل بیت سے محبت نہیں ہے تو پھر میں تو سنا ہی جا رہا ہوں۔
الحمدللہ محبت ہے، اتنی باتیں کر رہا ہوں اور بھی تھوڑی کر لوں گا، لیکن آپ کے اندر بھی تو محبت ہونی چاہیے۔ اللہ نے زبان دی ہے، زبان چلاؤ، ہاتھ دی ہے، ہاتھ لے کے آؤ، تاکہ ہم ذکر اہل بیت اس شان سے کریں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے علی سن لے، جنت میں تو جائے گا، حسن و حسین جائیں گے، فاطمہ جائے گی۔ تو حضرت علی پاک نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے محبت کرنے والے توجہ ہے سب کی ہے؟ تو حضرت علی پاک نے سوال کیا، یا رسول اللہ، جنہوں نے دنیا سے ہمارے سے محبت کی، ہمارے سے پیار کیا، ہمارے ذکر کیے اور ہماری محبت میں دنیا سے آئے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا وہ بھی تمہارے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے۔ اب پڑھو، عظمت آل نبی، ہائے ہائے، عظمت آل نبی، عظمت آل نبی، عظمت آل نبی، بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل، بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل، عظمت آل نبی، بھول نہ جانا لوگوں۔ زندگی کے آخری سانس تک آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں اپنے اولاد کو 3 چیزیں لازمی سکھا دینا، اللہ کی محبت، میری محبت، میرے آل بیت کی محبت اور قرآن کی تعلیم دینا۔ جب قرآن کی تعلیم تمہاری اولاد کے پاس ہوئے گی، انہیں رب کا بھی پتہ ہوگا اور آقا کریم کا بھی علم ہوگا، آل بیت کی شان کا بھی علم ہوگا۔ عظمت آل، عظمت آل، اونچی آواز سے پڑھو، دل سے پڑھو یار، عظمت آل، جھوم کے پڑھو، عظمت آل، عظمت آل۔ میرے سے آپ کی آواز اونچی ہو جائے میرے دوستوں، آل بیت سے پیار ہے، ذرا دل سے پڑھ، وجدانی کیفیت میں پڑھ، محبت میں پڑھ، اس نظریے سے پڑھ کہ جب میں اتنی وجدانی کیفیت میں آل بیت کا ذکر کر رہا ہوں تو ان کے صدقے اللہ کی رحمت مجھ پر برس رہی ہے اور آپ علیہ السلام کی نگاہ شفقت جاری ہے۔ عظمت آل، عظمت آل، بھول نہ جانا لوگوں، سب کچھ بھول جاؤ، آل بیت کا پیار نہ بھولنا، ان کا ذکر نہ بھولنا، ان کی محبت نہ بھولنا۔ عظمت آل، عظمت آل نبی، بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل۔ پیچھے والے نہیں بول رہے، آگے والے بول رہے ہیں، پیچھے والے ناراض ہیں یار، میرے سے ناراضگی ہو سکتی ہے، آل بیت سے تو نہیں ہے نا، تو پھر محبت سے کیوں نہیں بولتے ہو؟ عظمت آل، عظمت آل، عظمت آل نبی، بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل، بھول نہ جانا لوگوں۔ دیکھنا بھائی، آرام کریں نا، بیٹھے نا، میں ٹائم، اچھا، اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ عظمت آل، عظمت آل، یہ بھی زور تو لگا رہے ہیں جتنے ان کو ہمت ہے۔ عظمت آل، عظمت آل، بھول نہ جانا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ کس لیے دیے؟ اگر آل بیت کے لیے نہیں اٹھیں گے تو کب؟ ہاتھ اٹھا کے سب پڑھتے ہیں، عظمت آل نبی، عظمت آل، بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل۔ دیکھنا، توجہ کرنا پہلے اس شعر پر کہ یہاں شاعر نے پیغام کیا دیا، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں، دیکھنا غیر
یعنی ہر دور میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جو اہل بیت سے محبت نہیں کریں گے، پیار نہیں کریں گے، ان کے خلاف کوئی صحابہ کے خلاف بولے گا، کوئی اولیاء کے خلاف بولے گا، کوئی اہل بیت کے خلاف بولے گا۔ نانا دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا، لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں۔ جب فرشتہ اجل یعنی موت کا فرشتہ، جب فرشتہ اجل سنی کا تعارف پوچھے، آئے ہائے، سب کہہ دو سبحان اللہ، پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ جب فرشتہ اجل سنی کا تعارف پوچھے کہ یہ کون آیا آج مر کے قبر میں، آج ملک الموت علیہ السلام آ گئے روح قبض کرنے کے لیے، تو پوچھا جا رہا ہے یہ کون ہے؟ تو اس پر شاعر نے کہا کہ جب فرشتہ اجل سنی کا تعارف پوچھے تو پھر جواب کیا ہوگا؟ آئے ہائے، کہہ دو سبحان اللہ، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ جب فرشتہ اجل سنی کا تعارف پوچھے تو جواب کیا ہوگا؟ جواب یہ ہوگا کہ یہ گدائے در زہرا ہے، یہ گدائے در زہرا ہے، یہ گدائے در زہرا ہے، بتانا لوگوں۔ ملک الموت علیہ السلام روح قبض کر رہے ہیں، لیکن جو اوپر کھڑے ہوئے ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہوں کہ یہ جو مرا ہے نا جی، اس کو اہل بیت سے بڑا پیار تھا، اس کو اہل بیت سے بڑا پیار تھا، یہ تو ان کی باتیں کرتا تھا۔ عظمت ذرا محبت سے، عظمت دل ٹھنڈا نہیں کر رہے ہو، عظمت بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں، عظمت واخر دعوانا